بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ لمعہ ششم میں ہماری گفتگو کتاب المیراث میں ہم نے کہا تھا کہ میراث یا نسب کے ذریعے ملتی ہے یا سبب کے ذریعے۔ تو نسب کے بیان کو انہوں نے پچھلے درس میں بیان کر دیا، اور آج کے درس میں وہ اسباب بتاتے ہیں کہ جن کے ذریعے ایک انسان دوسرے کا وارث ہوتا ہے۔ وہ اسباب کتنے ہیں؟ وہ 4 اسباب ہیں۔ زوجیت ہے، اور اسی طریقے سے ولاء الاعتاق ہے، زمان الجریرہ ہے، اور ولاء الامامت۔ ان چاروں لفظوں کی تھوڑی سی وضاحت کروں۔ یعنی بیوی شوہر، حالانکہ ان کا کوئی رشتہ نہ بھی ہو بیوی شوہر کے علاوہ، تو بھی یہ ایک دوسرے سے میراث اٹھائیں گے۔ البتہ ایک شرط ہے کہ نکاح ان کا جو ہے کیا ہے، وہ دائمی ہو۔ متعے میں یہ وارث نہیں بنتے، الا ان کے شرط کریں متعے میں کہ ہم ایک دوسرے کے وارث بنیں گے۔ اور اس کے بعد پھر جو ہے کیا ہے، ولاء الاعتاق۔ اب ولا ہے یا ولا ہے، ٹھیک ہے، اس میں آپ لوگ خود فکر کریں گے کہ ایک انسان نے اپنے بندے کو آزاد کیا تھا، آزاد ہونے کے بعد یہ آزاد شدہ عبد مر گیا اور اس کا کوئی بھی وارث نہیں ہے، تو جس نے اس کو آزاد کیا تھا وہ اس کا وارث ہے۔ اس کو ولاء الاعتاق بولتے ہیں۔ ضامن الجریرہ یہ ہے کہ 2 بندے آپس میں ایگریمنٹ کرتے ہیں جن کا کوئی آپس میں رشتہ ممکن ہو ممکن نہ ہو، یعنی میراث ایک دوسرے کے نہیں پاتے پہلے، لیکن یہ ایگریمنٹ کرتے ہیں کہ بھائی اگر تم پہ کوئی مشکل وقت آ گیا، اگر تم نے کوئی نقصان کر دیا اور تمہیں کوئی جرمانہ ادا کرنا پڑا، تو وہ میں ادا کروں گا۔ نتیجے میں اگر تم میرے سے پہلے مر گئے تو میں تمہارا وارث بنوں گا۔ دوسرا بھی اس کو ایسے کرتا ہے، تو یہ بھی ایک دوسرے کے وارث بنیں گے۔ اس کو زمان الجریرہ بولتے ہیں، اور اس شخص کو ضامن الجریرہ بولتے ہیں۔ اور چوتھا سبب جو ارث کا ہے وہ ہے امامت۔ الامام وارث لمن لا وارث لہ، جس کا کوئی بھی وارث نہیں ہے اس کا وارث امام ہوتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ موانع ارث کتنے ہیں؟ مصنف صاحب نے کتاب کے مختلف جگہوں پر تقریباً 20 موانع کو ذکر کیا ہے، لیکن یہاں پر جو ہے کیا ہے، 6 موانع کو انہوں نے ذکر کیا ہے۔ ان میں سے 1-2 میں باب مثال کہتا ہوں، باقی تو ہم کتاب میں پڑھ لیں گے۔ مثلا وارث کافر ہو، مورث مسلمان ہو، تو یہ کفر معنی ہے کس کا؟ میراث کا۔ اسی طریقے سے اگر وارث نے مورث کو قتل کیا ہے تو یہ قتل معنی ہے کس کا؟ میراث کا۔ خوب باقی عبارت میں پڑھ لیں گے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے وارث مسلمان اور غیر مسلمان دونوں چھوڑ کر گیا، اب جیسے ہی وہ مرا، مال تقسیم ہو گیا، اس کے بعد ایک کافر مسلمان ہو گیا، اس کو کچھ ملے گا؟ کہتے اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تقسیم سے پہلے اگر مسلمان ہو گیا تو پھر کچھ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ کہتے ہیں بنیادی لحاظ سے جیسے ہی مورث مرتا ہے اس کا مال منتقل ہو جاتا ہے، چاہے کوئی قاضی بیچ میں بیٹھ کے اشیاء کو تقسیم کرے چاہے نہ کرے، تو نتیجے میں اب یہ بھی مسلمان ہو گیا تو اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ وکیل کہ ہاں اس کو بھی کچھ مل سکتا ہے۔ ابھی ہم چل وسبب، سبب بھی میراث کے لیے ایک علت ہے۔ هو الاتصال بزوجیت، سبب یہ ہے کہ اس مرنے والے اور زندہ کے درمیان زوجیت کے ذریعے اتصال ہو، او الولاء، یا ولا کے ذریعے جو ہے کہ اتصال ہو۔ وجملتہ، ہو کی ضمیر جائے گی سبب کی طرف۔ ٹوٹل سبب کتنے ہیں؟ 4، 4 ہیں۔ الزوجیت، زوجیت ہے، من الجانبین، یعنی اگر عورت مر گئی تو مرد اس کے میراث میں سے حصہ پائے گا، مرد مر گیا تو عورت حصہ پائے گی۔ مع دوام العقد، البتہ شرط ہے کہ وہ عقد دائمی ہو، یا شرط الارث، یا اگر عقد جو ہے کہ دائمی نہیں ہے تو اس میں ارث کی شرط رکھی گئی ہو، علی الخلاف، البتہ اس میں اختلاف ہے کہ اس شرط کی صورت میں کیا وارث بنیں گے یا نہیں بنیں گے۔
ولا الاعتاق، اور جناب یہ ہے کہ جو شخص کسی کو آزاد کرتا ہے، اگر آزاد ہونے والے کا کوئی بھی وارث نہیں ہے تو یہ اعتاق والا اس کا وارث ہوگا۔ وَوِلَاءُ زمان الجریرت، ٹھیک ہے، زمان ضامن ہونا، جریرہ یعنی اگر کوئی نقصان کرتے ہیں یا ان پہ کوئی جرمانہ وغیرہ لگتا ہے تو اس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایگریمنٹ کرتے ہیں کہ تمہارے جتنے بھی جرمانے ہوں کہ میں ادا کروں گا، نتیجے میں تمہارا وارث بنوں گا۔ دوسرا شخص بھی اس کو ایسے ہی کہتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے چوتھا جو ہے کیا ہے، وہ ولاء الامامت، امام علیہ السلام کی جو ہے کیا ہے وہ ولایت ہے، تو امام بھی وارث ہے لمن لا وارث لہ۔ وَالزَّوْجِيَّةُ مِنْ هَذِهِ الْأَسْبَابِ، اب سوال یہ ہے کہ اگر نسبی رشتے بھی ہوں اور یہ اسباب والے بھی وارث ہوں تو دونوں کو میراث ملے گی؟ کہتے ہیں زوجیت ایک ایسی جو ہے کیا ہے جناب وہ نسبت ہے جو تجامع جمیع الوراث، وہ تمام وراث کے ساتھ جمع ہوگی، یعنی میت کی اولاد ہوگی تو بھی بیوی کو میراث ملے گی، میت کے ماں باپ ہوں گے تو بھی بیوی کو ملے گی، یعنی طبقہ اولا، طبقہ ثانیہ، طبقہ ثالثہ کوئی بھی ہو، بیوی کو اپنی جگہ پر میراث ملے گی۔ کتنی ملے گی وہ تو آگے چل کے ہم پڑھیں گے۔ اگر جو ہے اولاد ہے تو بیوی کا جو ہے سمن، آٹھواں حصہ، اولاد نہ ہونے کی صورت میں بیوی کو ربع ملے گا۔ خو والاعتاق لا یجامع النسب، لیکن اعتاق جو ہے وہ نسب کے ساتھ جمع نہیں ہوگا، یعنی اگر آزاد کرنے والا بھی موجود ہے اور آزاد ہونے والے کا بیٹا بھی موجود ہے تو آزاد کرنے والے کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ وَيُقَدَّمُ عَلَى زَمَانِ الْجَرِيرَةِ، اچھا اگر آزاد کرنے والا بھی موجود ہے اور ضامن الجریرہ بھی ہے تو کیا کہتے ہیں مقدم کیا جائے گا اعتاق والے کو زمان جریرہ پر، پھر زمان جریرہ کو مقدم کیا جائے گا علی ولاء الامامت، امامت والے میراث کے حساب سے، یعنی اگر کسی کا ضامن الجریرہ بھی ہے اور امام بھی ہے اور کوئی بھی وارث نہیں ہے تو ہم ضامن الجریرہ کو وہ میراث دیں گے، امام علیہ السلام کو نہیں دیں گے۔ فَهَذِهِ اصول موجبات الارث، یہ وہ اصول ہیں جو سبب بنتے ہیں کہ ایک شخص دوسرے کا وارث بنے۔ اما الموانع، اچھا موانع میراث کی جو ہے کیا ہے وہ کتنی ہیں؟ فرماتے فکثیرۃ، وہ بہت ساری ہیں، ایک نہیں ہے وہ بہت ساری ہیں۔ قد سبق بعضها، ان میں سے کچھ تو گزر چکی، مثلا جیسے ہم نے کہا تھا کہ اس میت پر ایک ایسا قرض تھا جس کی پوری ملکیت کو گھیر لے تو اس کے وارثوں کو کچھ نہیں ملے گا۔ وَيُذْكَرْ هُنَا بَعْضُهَا فی تضائف الکتاب، اور ذکر کی جائیں گی ہونا یعنی اس کتاب المیراث میں بعض موانع، لیکن ایک جگہ پر نہیں، تضائف الکتاب، کتاب کے بیچوں بیچ مختلف جگہوں پر، ٹھیک ہے، وغیرہ ہی، اور کتاب میراث کے علاوہ اور کتاب میں بھی، مثلا حدود دیات میں بھی ممکن ہے ایسی کچھ آئے۔ وقد جمعها المصنف فی الدروس الی 20، مصنف صاحب نے ان موانع کو جمع کیا ہے کتاب دروس میں 20 تک، اگر آپ کا حوصلہ ہے تو میں ان 20 کا نام لے لوں، اگر نہیں تو چھوڑ دیں۔ ایک ہے جناب رق، یعنی وہ وارث کسی کا عبد ہو، ٹھیک ہے، دوسرا کفر، تیسرا قتل، چوتھا لعان، پانچواں زنا، اور چھٹا جو ہے کیا ہے جناب التبرع عند سلطان، یعنی باپ جا کے بادشاہ کے پاس کہے کہ یہ میرا بیٹا تو ہے لیکن میں اس کو میراث نہیں دوں گا، ٹھیک ہے، اور شک ہو، کس چیز میں شک ہو کہ مثلا یہ شخص آیا اس بندے کا جو ہے کیا ہے بیٹا ہے یا نہیں ہے، اور اس کے بعد اس وارث کا غائب ہو جانا اور قرض کا گھیر لینا میت کی ملکیت کو، اور جو ہے کیا ہے دونوں متوارث ایک ساتھ مرے ہیں، حمل ہے جب تک وہ زندہ پیدا نہ ہو، اور اس کے بعد جو ہے کیا ہے جناب دور کے رشتہ دار موجود ہیں تو ان کو بھی میراث نہیں ملے گی۔ اسی طریقے سے اگر مریض اپنی بیماری میں شادی کرتا ہے اور ورثہ سے اجازت نہیں لیتا تو اس کی بیوی کو بھی میراث نہیں ملے گی، اور اسی طریقے سے کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے جس کے رونے کی آواز نہیں آتی، پتہ نہیں ہے کہ وہ زندہ ہے یعنی اس کو بھی نہیں ملے گی، اور ہمیں اشتباہ ہو جائے کہ اس میت کا وارث عبد ہے یا غیر عبد ہے، اور اسی طریقے سے
وہ جو حبوہ جو بڑے بیٹے کو میراث ملتے وہ دوسروں کو نہیں ملے گی، اور اسی طریقے سے کفن کی مقدار بھی وارثوں کو نہیں ملے گی، اور اسی طریقے سے میت نے جو وصیت کی ہے ثلث سے کم وہ بھی ان کو نہیں ملے گی، اور اسی طریقے سے جو ہے کہ عین کو وقف کر دیا وہ بھی وراث کو نہیں ملے گی، اور عبد نے اگر کوئی جنایت کی ہے تو پھر بھی وہ وارث نہیں بنے گا۔ تو وہ جو انہوں نے کتاب الدروس میں بیان کی، وَذَكَرَهَا ہونا، ٹھیک ہے، ستتن، وذکر ہونا، اور مصنف نے یہاں لمحہ میں 6 موانع ذکر کی ہیں۔ احدھا، ان موانع میں سے ایک، الکفر، وہ جو ہے کیا ہے، کفر ہے جناب، اور وَيَمْنَعُ الْإِرْثَ لِلْمُسْلِمِ الْكُفْرُ، یعنی کفر معنی بنتا ہے کہ مسلمان سے کافر میراث نہیں اٹھا سکتا، بِجَمِيعِ أَصْنَافِهِ، کفر کی جتنی بھی قسمیں ہیں، حربی ہو، ذمی ہو، فلاں فلاں ہو۔ وَإِنْ انتہل مَعَهُ الْإِسْلام، اگرچہ وہ شخص انتہل یعنی خود کا مذہب بتاتا ہے کفر کے ساتھ، کہتا ہے میں تو مسلمان ہوں، جیسے مثلا قادیانی خود کو مسلمان کہلاتے ہیں، فَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ، نتیجے میں کافر وارث نہیں بنے گا، حربین کان حربین ام ذمین، چاہے حربی ہو چاہے ذمی ہو، ام خارجین یا خارجی ہو جو امام عادل کے خلاف خروج کرے، ام ناصبین یا ناصبی ہو، ام غالین یا جو غالی ہو۔ ناصبی جو ائمہ معصومین کی شان میں سب و شتم کرتے، غالی جو ائمہ معصومین کی شان بڑھا کر ان کو ربوبیت کی طرف لے جاتے ہیں۔ المسلم، یہ مسلمان کا وارث نہیں بنے گا، وَإِن لَمْ يَكُنْ مُؤْمِنًا، اگرچہ مرنے والا اثنا عشری نہ ہو، اہل سنت کا ہو، تو بھی اس کے یہ وارث نہیں بنے گے۔ والمسلم، اور مسلمان جو ہے وہ وارث بنے گا، یعنی کہتے ہیں وہ وارث بنے گا کس کا، الکافر، یرث الکافر، وہ کافر کا وارث بنے گا۔ وَيَمْنَعُ وَرَثَتَهُ الْكُفَّارِ، اور یہ مسلمان مانع بنے گا اس کافر کے دوسرے کفار وراث کا، وہ میراث نہیں اٹھائیں گے۔ وَإِنْ قَرَبُوا وَبَعُدَ، اگرچہ وہ کافر وارث قریب ہو اور یہ مسلمان وارث بعید ہو۔ وَكَذَا يَرِثُ الْمُبْتَدِعُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اچھا یہ جو بدعت گزار ہیں کیا یہ میراث اٹھائیں گے؟ کہتے ہیں ہاں یہ مسلمانوں سے میراث اٹھا سکتے ہیں، لِأَهْلِ الْحَقِّ، حتیٰ کہ شیعوں میں بھی اگر کوئی بدعت گزارے تو وہ وارث بنے گا، وَلِمِثْلِهِ، اور بدعت گزار کا بھی وارث بنے گا، وَيَرِثُونَهُ، اور پھر مومنین بھی اس مبتدع کے وارث بنیں گے، علی الاشہر، قول مشہور کے مطابق۔ وکیل یرثہ المحق، ایک قول کہتا ہے کہ اس بدعت گزار کا حق والا یعنی شیعہ تو وارث بنے گا، دون العکس، لیکن بدعت گزار وارث نہیں بنے گا۔ وَلَوْ لَمْ يَخْلُفْ الْمُسْلِمُ قَرِيبًا، اگر کوئی مسلمان اپنا قریبی رشتہ دار مسلمان نہیں چھوڑے تو اب کیا ہوگا؟ یعنی اس کا کوئی ایسا قریبی مسلمان نہیں ہے، یا ہے لیکن وہ مسلمان نہیں ہے، کافر وغیرہ، کان میراث للمعتق، تو اس مرنے والے کی میراث اس کی ہوگی جس نے اس کو آزاد کیا، اگر یہ کبھی عبد تھا تو، ثم، اگر معتق بھی نہیں ہے تو ضامن الجریرہ، ضامن الجریرہ اس کا وارث بنے گا، اگر ضامن الجریرہ بھی نہیں ہے تو ثم الامام علیہ السلام، پھر امام علیہ السلام جو ہے کیا ہے اس کا وارث بنے گا۔ خوب، وَإِذَا أَسْلَمَ وَلَا يَرِثُهُ الْكَافِرُ، لیکن مسلمان کا وارث کافر نہیں بنے گا، بحال، کسی بھی حالت میں، بخلاف الکافر، ہاں کافر کا وارث کافر بن سکتا ہے۔ فإن الکفار یرثونہ، بتحقیق کفار کے وارث بنیں گے، مع فقد الوارث المسلم، جب کوئی مسلمان وارث موجود نہ ہو، وَإِن بعد، اگر جو وہ مسلمان بعید ہی کیوں نہ ہو، کہ ضامن الجریرہ، اگر ضامن الجریرہ ہے تو بھی کافر کا وارث نہیں بنے گا۔ وَيُقَدَّمُونَ علی الامام علیہ السلام، اچھا ایک بندہ مر گیا، اس کے وارث کافر بھی ہیں اور امام بھی ہیں، کہتے ہیں امام پر ان کافروں کو جو ہے کہ وہ مقدم کیا جائے گا۔
بلا مرتبے کے لحاظ سے نہیں، میراث اٹھانے کے حساب سے ان کو مقدم کیا جائے گا۔ وَإِذَا أَسْلَمَ الْكَافِرُ عَلَى مِيرَاثٍ قَبْلَ قِسْمَتِهِ، اگر کوئی کافر مسلمان ہو جاتا ہے ایک میراث پر، ابھی وہ میراث تقسیم نہیں، میراث پر یعنی کیا، یعنی اس کا کوئی بڑا مر گیا، اب اس کے میراث کا مسئلہ چل رہا تھا، یہ مسلمان ہو گیا، ہو بین الورثت، یعنی ابھی وہ وراث میں تقسیم نہیں ہوئی تھی، حیث یکونون متعددین، جبکہ وہ وراث کیا ہو متعدد ہو، شارک فی الارث، تو یہ مسلمان ہونے والا بھی میراث میں شریک ہوگا، بحسب حال ہی، اپنے حال کے حساب سے، بیٹا ہے تو بیٹے والا حصہ ملے گا، اگر جو ہے مثلا یہ فرض کریں باپ ہے میت کا تو باپ والا حساب ملے گا، جو اس کا حساب ہوگا۔ ان کان مساویا لہم فی المرتبۃ، اگر یہ مسلمان ہونے والا مساوی ہے دوسرے وراث کے ساتھ، کس میں، مرتبے میں، مرتبہ اولا کا ہے، مرتبہ ثانیہ کا ہے، کما لو کان الکافر ابنا والورثۃ اخوتہ، جیسے کہ یہ کافر جو تھا یہ بیٹا تھا، جبکہ میت کے وارث بننے والے اس کے بھائی تھے، وانفرد، اور یہ اکیلا ہی بیٹا تھا، تو میراث یہی اٹھائے گا، پھر ان بھائیوں کو نہیں ملے گی۔ بالارث ان کان اولا منہم، اگر یہ شخص اولا ہے ان بھائیوں سے، کما لو کانوا اخوہ مسلمن کان المورث ام کافرن، مورث یعنی جس سے میراث اٹھا رہے ہیں وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ وَالنِّمَاءُ تَرَكَتِ كَالْأَصْلِ، اچھا یہ جو میت نے ملکت چھوڑی، اگر اس کی کوئی نما ہے، 10 گائے چھوڑی تھی، 10 کے 10 نے بچہ دے دیا اس کے مرنے کے بعد، کہتے یہ بھی اصل کی طرح تقسیم ہوگی۔ وَلَوْ أَسْلَمَ بَعْدَ الْقِسْمَةِ، لیکن یہ اگر تقسیم ہونے کے بعد مسلمان ہوتا ہے، او کان الوارث واحدن، یا اس کے علاوہ اس کا وارث ایک ہی تھا، فلا مشارکت، تو پھر اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ وَلَوْ كَانَ الْوَارِثُ الْإِمَامُ، لیکن اگر مرنے والے کا وارث جو ہے کیا ہے وہ امام ہے، حیث یکون المورث مسلما، جبکہ یہ مورث بھی مسلمان ہے، ففی تنزیل ہی، تو کیا ہم امام کو فرض کریں گے منزلۃ الوارث الواحد، کہ گویا کہ یہ امام ایک ہی وارث ہیں، او اعتبار نقل ترکت الی بیت المال، یا ہم کہیں گے معتبر ہے کہ اس میت کا مال بیت المال کی طرف ہو، جو ہے کہ منتقل کیا جائے، اور توریث المسلم، یا ہم کہیں گے یہ جو ابھی مسلمان ہوا ہے اس کو وارث بنائیں گے، مطلقہ، مطلقہ کا مطلب کیا ہے، چاہے بیت المال کی طرف مال منتقل ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، اقوال، اس میں کئی سارے اقوال ہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں ہم مزید وضاحت ان کی کریں گے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ